اچھا موت کے بارے میں ذرا موٹی موٹی باتیں سن لو. اچھا ہوتا ہے موٹی موٹی چیزیں جاننی چاہیے تاکہ زندگی میں بعد میں اٹک نہ جائے. ہم الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں اور الفاظ اپنے مفاہیم جو ہے نا وہ بعض اوقات بدلتے رہتے ہیں. بدل کے بات سمجھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت سارے. کچھ الفاظ تو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جس کا معنی سمجھ نہیں آتا یہ لفظ کیا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کعبہ شریف. کبھی وہ مکان خیال میں آتا ہے, کبھی جانماز سے بنا ہوا ایک نقشہ خیال میں آتا ہے یہ کعبہ ہے. خدا نخواستہ یہ تو کعبہ نہیں ہے نا. پہلے جانماز سے تو کعبہ پارا کرو. یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. میری بات نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ قسم کا کعبے کا فوٹو ہے. فوٹو تو کعبے کا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے مقدس ہی لیکن صحیح نہیں ہے. تو خاص طور پر بنا ہوا بعض اوقات آگے ہوتا ہے بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا. تو جو دل میں کعبہ نہ ہو تو پھر وہ فوٹو پر اگر کعبہ یہی ہے جس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو پھر نیچے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں استعمال لفظ کعبہ کیا ہے مدینہ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. اس لیے زندگی میں سوالوں کا جواب شروع میں سمجھ آ جائے نا تو سفر آسان ہو جاتا ہے. کیوں آپ صاحب. اچھا موت جو ہے کسی ایک مومنٹ کا نام نہیں ہے. مومنٹ کا معنی لمحہ. موت کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے. موت کے عمل کی عمر اتنی ہے جتنا زندگی کے عمل کی عمر ہے. ساری زندگی کا عمل جو ہے نا یہ اصل میں موت ہی کا عمل ہے. تو ہم اصل میں آج ہم کہتے ہیں ہم زندہ ہیں دراصل ہم مرتے جا رہے ہیں. اور آخری جو لمحہ ہوگا اس کو ہم موت کہتے ہیں. اصل موت سارے لمبے پروسیس کا نام ہے. مثلا کہ بچپن کے آشنا چہرے بچپن میں ہی رخصت ہونا شروع ہو گئے. دادا دادی ادھر ادھر لینا دینا محلے دار واقعات. تو نگاہ یا منظر یا یادوں کی موت ہونی شروع ہوگی. وہ دادا جان اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ عادل کے بہت سارے لوگ پیارے ہوتے گئے. موت شروع ہوگی. تو زندگی کے ساتھ ہی موت شروع ہوگی. بچپن کے دوست موت شروع ہوگی. بچپن کا اپنا زمانہ بھی موت شروع ہوگی. اسکول کے دن بھی موت شروع ہوگی. حاصل گم ہو گیا. یہ کیا کہا میں نے آدمی. ہاں حاصل گم ہو گیا موت ہوگی. حاصل گم ہونا بڑی بات ہے اور یہ پوری موت ہوتی ہے. کوئی چیز حاصل کی ہوئی گم ہو گیا. پیسہ گم ہو جائے یا حاصل کو حاصل ہی کہو موت شروع ہوگی. اور جن لوگوں کا دوست جدا ہو جائے محبوب وہ تو پوری موت ہوتی ہے. اسرائیل نے ستی سے ملاقات کی تو جو کہا ہم اسرائیل ہیں موت سے کوئی ڈرانا چاہنے کی بات کی. جان تیری لینے آئے ہوں. کہتے جان تو وہ لے گیا. کون لے گیا؟ وہ کیج کا راجا مہاراجا. ہاں تنو جان تیرے لیے میرے پاس ہے ہی کو نہیں تو پھر بھاگ یہاں سے. اب یہ جو ہے نا ایک کہ محبت کرنے والا ہے جان لے گیا تو یہ بھی مطلب ایک موت ہے. تو اسرائیل کو واپس کر دیا سچی نے. اسرائیل کو جان ملی نہیں وہاں سے. جان کس کے پاس تھی اس کی سچی کی؟ کنو کے پاس. مدد میں بات سمجھ آئی. جان کس کے پاس ہوتی ہے؟ محبوب کے پاس. یہ بھی موت شروع ہوگی. محبوب کو چلے جانا آہستہ آہستہ عمر کا ڈھل جانا یہ سب موت ہے. اور سارے کا سارا موت کی شکل. کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیری اپنی شکل ہے. اسی شکل کے میت بن جانا ہے. کہتے یہ وہ مر گیا. شکل دیکھو تو وہی تھا جو زندہ تھا. اب مرا کون زندہ کون تھا؟ اور درمیان میں کیا واقعہ ہو گیا کہ اس کو مردہ کہہ رہے ہو ابھی اس کو زندہ کہہ رہے تھے. بولتا نہیں ہے. کئی دفعہ نہیں بولا تم نے پھر بھی زندہ کہا. چلتا نہیں ہے. کئی دفعہ سوئے ہوئے تھے پھر بھی زندہ کہتے تھے تم لوگ. تو کوئی ایسی چیز ہے جو واقعہ اس کے اندر ہو گیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ روح نکل گئی ہے. روح تو مرتی نہیں ہے پھر روتے کیوں؟ جسم چلا گیا. جسم زندہ تھا ہی نہیں مرے کیا؟ تو پھر مطلب موت ہے کیا؟ زندگی اور موت یعنی کہ روح اور جسم کی ملاقات کا نام زندگی ہے اور جدائی کا نام موت. جب روح اور جسم الگ ہو جائے اسے موت کہتے ہیں. جب روح اور جسم اکٹھا ہو جائے اسے زندگی کہتے ہیں. نہ زندگی زندہ ہوتی ہے نہ موت مرتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کا خیال ہے. فرض کرو انسان جو ہے وہ کہتا ہے مر گیا. تو مرنے کے بعد صاحب مرنے کے بعد انسان اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا.
اور زندگی میں بچوں کے پاس رہا، مرا کب؟ کیونکہ ادھر بھی اپنے ہی ہیں، ادھر بھی اپنے ہیں، ادھر کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، ادھر کو ہم موت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اینڈ ماں باپ کی گود میں چلا جائے گا، آرام سے بیٹھے ہو کہ آ گئے ہو، دیر لگائی کہ کام شام تھے، رجسٹری کرانی تھی مکان کی، دبا کر مکانوں کو منتقل کرتے کرتے آپ انتقال کر گئے ہو، تو ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، وہ وہاں پہ چل بھول جائے گا۔ اگر بچے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جس کے حوالے تم ہمیں کر کے کہتے، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حوالے کر کے کہتے کہ ہم بھی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میرے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ میرے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سارا کچھ میرے پہلے ہو گیا تو بعد میں بھی ہو جائے گا۔ ہم ایسے ہی گھبراہٹے پریشان کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا ہو جائے گا، مر گئے ہمیں کیا ہو گیا۔ اصل میں موت جو ہے یہ کوئی کسی جرم کی سزا نہیں ہے اور کسی محنت کا انعام نہیں ہے۔ اچھا جدائی عارضی ہے اس لیے گھبرانے کی بات کو نہیں ہے، امر الہی ہے اس لیے فکر کی بات کو نہیں ہے۔ انگلینڈ چلا جائے بھائی تو پھر تم خوش ہوتے ہو چاہے 10 سال کے بعد آنا ہوا، اور اللہ کے پاس چلا جائے تو گھبراتے ہو چاہے 2 دن کے بعد تمہیں بھی جانا پڑ جائے۔ تو میرا مقصد ہے کہ اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے، اور مسلمان کے لیے گھبراہٹ والی بات نہیں ہے۔ نمبر 1 تو امر الہی ہو رہا ہے، اور نمبر 2 سب کے ساتھ ہوا۔ جب تمہیں زندگی کا تعلق تم بنا لو پیغمبروں کے ساتھ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ جو واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ واقعہ تو عین سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں تو گھبراہٹ کی بات ہے۔ اور اب مرنے کے بعد سارا منظر جو ہے نیکی کا آگے ہے، رخصت پہ ہے، پردے کے باہر ہے۔ دیکھو مشکل کشا کو ماننے والے مشکل کشا کو تو مرنے کے بعد ہی ملو گے، ایک پردے کے باہر یہ واقعہ ایسا بات، حضور پاک سے ملاقات، بات اللہ سے بھی بات، پردہ ادھر ہے اور حقیقت ادھر ہے۔ تو اس لیے پردہ جب چاک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پردہ ہستی، پردہ ہستی جب چاک ہوتا ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے، تو حقیقت کی طرف چلے جانا موت تو نہ ہوئی نا، بلکہ اصل موت ہے حقیقت سے دوری۔ یہ غفلت ہے جو ہم جس میں بیٹھے ہیں، اور وہ بیداری ہے۔ جس طرح آپ ایک دیکھو کہ ایک آدمی سو رہا ہے، اب صاحب سوتے وقت آپ سو رہا ہے، سونے لگا، آپ کبھی سونے لگ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، سوتے ہوئے پہلے محسوس ہوگا کچھ دن بھر کے واقعات یاد رہیں گے آہستہ آہستہ کہ آج یہ تھا وہ تھا، دفتر میں ادھر تھا ادھر تھا کون تھا، آہستہ آہستہ واقعات بھولتے جائیں گے اور سونے کے بعد پھر ایک اور نیا منظر خواب میں شروع ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے کہ وہ زندہ ہے حالانکہ سو رہا ہے، کہتے میں نے دیکھا کہ ادھر چلا گیا، میں وہاں گیا، وہاں دور تک بھاگم دوڑ کرتا جا رہا ہے خواب میں، اور خواب میں اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے زندہ بیدار، اور پھر اس کی آنکھ جب کھلتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ میں تو خواب تھا، اور پھر واپس آ گئے دن میں۔ بس اسی طرح جب زندگی ختم ہوگی پھر محسوس ہوگا کہ یہ خواب ہی تھا۔ تو خواب میں بڑے کاروبار کیے تھے، بکریاں خریدی تھی، وہ کدھر چلی گیا، اس کا سارے کے سارا سودا ہی رہ گیا، کیونکہ جب خواب ختم ہو جائے گا تو رجسٹری کھولنی ہوگی پاس میں۔ خواب ختم ہونے کے بعد پھر مطلب آپ ہی آپ ہو گئے، اور خواب کے عمل کا حساب ہو جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ یہاں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف سودے کا انداز ہی آپ کا عمل ہے، سودا آپ کا عمل نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہاں کہ یہ سمجھو کہ تم نے کوئی سودا لے کے جانا ہے وہاں، کچھ نہ، صرف دیکھنا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ عمل ہے، کسی انسان کو نقصان پہنچایا، یہ عمل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہے، یہ عمل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب کچھ چیز حاصل کر لی ہے، حاصل کرنے کے انداز کا نام ہے عمل، کیونکہ حاصل تو مطلب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا کا سارا مال اس کا اپنا ہے، تم نے حاصل کیا کرنا ہے؟ تو اس جگہ سے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ہے یوں فنا کی بستی ہے، اس فنا کے دیش میں قیام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ سمجھ لو، کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہ سمجھو کہ 4 دن کے زندگی میں اب بجلی اس کے اندر ہی ہے، انہوں نے جلنا ضرور ہے، کوئی ٹھہرا نہیں آج تک، اس لیے آپ موت کو زندگی کا ہی نام دو۔ موت کیا کہتے روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھ لو، موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ اب جب موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب، اور موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ کہتے ہو موت کیا ہوئی؟ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا۔ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ مطلب یہ ہے کہ موت کا تو ہر روز آپ کا عمل دیکھ رہے ہو، رات کی موت سورج کا نکلنا ہے،
اور سورج کی موت شام کا آنا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہو, ہر روز آپ سارے واقعات دیکھ رہے ہو. موت پر اداس ہونے والا ایمان سے کمزور ہے. اچھا خوش ہونے والا بھی ظالم ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اللہ کا عمل سمجھتے اس کو دیکھتے جاؤ. یہ کیا ہے کہ بلانے والے نے اپنے پاس بلا لیا, بلانے والے نے بھیج دیا, کہتے جاؤ کام کرنے کے لیے جاؤ. کبھی آپ دیکھو نا فلم دیکھتے رہتے ہو, آپ شو کو دیکھنے کے لیے چلے گئے, فلم کے شو نہ دیکھا کرو. اچھا کبھی چلے گئے تو کہا یہ شو ختم ہو گھر جاؤ, کہتے ہم گھر نہیں جاتے. جب شو ہی ختم ہو گیا, تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, بس آپ جاؤ اپنا کام کرو, کہتے ہم نہیں چاہتا. یہ ناممکن بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے, ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, ایک ٹینیور ہے. آپ نے 10 سال کام کرنا ہے, 25 سال کی زندگی ہے, 100 سال لگا لو جی جتنا ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. اگر جس چیز کا آغاز ہو گیا اس کا انجام ضرور ہونا ہے. جو بنیا اب وہ ٹوٹے گا ضرور. بننے والی چیز ٹوٹے گی, پیدا ہونے والا مرے گا, آنے والا جائے گا, اور جو ہمیشہ سے ہے اس کا ہمیشہ ہی رہے گا. جس کا حرف پیدائش ہے, یوم پیدائش ہے, یوم وصال ضرور رہے گا. اللہ کا یوم پیدائش ہے, یوم وصال ہے. وہ اس لیے ہر پیدائش سے پہلے ہے, ہر موت کے بعد ہے, ازل سے پہلے ہے, ابد کے بعد ہے, لا زوال ہے, اسے خدا کہیں گے. اب یہ بات بھی سمجھ لو, خدا اب کس کو اللہ کہتے ہیں؟ وہ جو پیدا نہ ہوا اور جس کو موت نہیں ہے. پیدا ہونے والی شاید جو ہے اس کو اللہ نہیں کہتے. وہ جی بالکل وہ تو اللہ ہی ہے. وہ جھوٹ بولو گے تم, اللہ وہ نہیں ہوتا ہے جو پیدا ہو. تو اللہ وہ ہے جو پیدائش سے باہر ہو اور موت سے باہر ہو. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک آپ ہی ہیں ولدہ جس کا یوم پیدائش ہوا اب وہ انسان ہوا. بھائی انسانوں کی دنیا میں جس کا یوم وصال ہوا اب وہ انسان ہوا. اب وہ چاہے اللہ چاہے اس کو جتنا مرضی بلند کر دے, ورفانہ اللہ کا ذکر کر دے, اپنے نام کے ساتھ نام ملا لے, ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے, شہید بنا دے, شہیدوں کا سربراہ بنا دے, لیکن ہم کیا کہیں گے کہ انسان انسان ہے, اللہ اللہ ہے. کبھی یہ کنفیوز نہ کرنا کہ اللہ اور انسان ایک ہے. اس لیے موت جو ہے, موت جدائی کا نام ہے. اب اس بات سے آپ کو سمجھ آ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جدائی کا نام ہے. اگر محبوب اس طرف ہے تو موت بہت افسوس والی بات ہے, اگر محبوب ادھر ہے تو موت خوشی کی بات ہے. اس لیے اپنے محبوب ادھر نہ رکھا کرو, محبوب ادھر رکھو, پردے کے باہر. جن لوگوں کے محبوب جو ہیں وہ پردے سے باہر ہیں, وہ آئندہ کے لیے ہیں, وہ بزرگ ہیں, وہ نیک ہیں, وہ تمام واقعات ہیں, ان کے لیے موت کوئی غم نہیں ہے. یہ ایک مثال ملتی ہے کہ اس کو احساس کرایا ماں کو کہ ماں کا حق جو ہے جانے والا ساتھ لے جائے تو جانا اس کے لیے آسان نہیں ہے. ماں کو بتایا کہ تیری بددعا جو ہے قبر کا عذاب, جانے والے کے لیے قبر کا عذاب کیا ہے؟ ماں کی بددعا. تو یہ زندہ ماں کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری بددعا اس کے لیے عذاب نہ بن جائے, تو دعا دے. قرضہ لینے والا جس نے قرضہ دیا ہوا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو اسے قرضہ معاف کر دے, اس کے لیے عذاب بن جائے گا. اور اگر اس کا کوئی وارث دے سکے دے دے, ورنہ اسے معافی لے لی جائے فوری طور پر. کسی نے حق کے بدلے پہ لے کے چلے گئے جانے والے, حق معاف کرا لیا جائے, پھر آسانی ہو جاتی ہے. اس طرح کے تعلقات آزاد کرا لو جانے والے کے. کیا آزاد؟ دینے والے کو معاف, لینے والے سے معاف, بزرگوں سے معافی, بچوں سے پیار, اللہ عادل کے ہاتھ فارغ ہو گئے, یعنی کہ بالکل آزاد ہو کے جاؤ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت آزاد رکھو اپنے آپ کو. قرضہ خاص طور پر جو ہے یہ مرنے والے کے لیے بڑا سخت تکلیف دہ ہے, قرضے میں مرنا, اور ماں کی بددعا میں مرنا, اور دل آزردہ کرنا, اور جو ہے خاص طور پر کوئی ایسی قباحتیں کرنا جسے آپ شرعی احکام کے خلاف کہتے ہو. اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ توبہ کرتے رہا کرو, تاکہ گناہ بھی سرزد ہے. توبہ کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف رکھے, قبر میں آنا آ جائے. گناہ کی حالت میں موت نہ آنے دیا کرو, گناہ کی حالت میں موت نہ آنے دیا کرو. فوری توبہ, توبہ ہر وقت توبہ. اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. قبر کا عذاب باقی مسلمانوں کے لیے خیر ہے, کلمہ پڑھنے والے کے لیے خیریت ہے. بھائی یہ انسانوں کی لین دین صاف ہو جائے, قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہ مولوی نے بتایا مرنے کا منظر, موت کے بعد, موت کا منظر, مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا منظر, کس کے بعد, اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا رحم نہیں ہوتا سارا. آپ کو مال کرتے جا رہے ہو. ایک اولاد میں کوئی ایک آدمی مل جائے نا کہ میرے والدین پر رحم کرتے, اولاد پر رحم ہو گیا. اس مرنے والے آدمی کے اپنے خاندان میں کوئی پرانا بزرگ دادا جو ہے یہ کہ یہ میری اولادوں کو رحم کر تو رحم ہو گیا. تو امت کے لیے دعا کرنے والے ہزاروں حفظیر بیٹھے ہوئے اس امت پر رحم کر تو رحم ہو گیا. مولوی جو چاہتا ہے کہ مطلب بھائی یہ اس کا عذاب ہے, قبر کا عذاب قبر کا کسی نے دیکھا نہیں ہے, تو قبر کا عذاب بیان کرنے والا
قبر کا عذاب بیان غلط کر رہا ہے. بتایا زندہ آدمی کو جا رہا تھا کیا کہ جان کرو قبر میں عذاب ہوگا. یہ عذاب ہے, یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس قبر میں عذاب ہے. حضور پاک نے فرمایا تھا بس, اور کسی نے کہا. اس لیے آپ اس باتوں کا نہ ڈرا کرو, ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو موت کا منظر پڑھنے کے بعد. یہ جھوٹی بات ہے. مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے, حدیث شریف پوری حدیث ہے, من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا. حضور پاک نے فرما دیا. صحابہ کرام گئے خفیہ طور پر آپ کے پاس, سرکار اسے اوپنلی نہ کہا جائے, ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر مطلب عمل ہی نہ کریں. کہ آپ نے فرما دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کلمہ پورا پڑھ لیا محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہو گیا. اچھا باقی رہ گیا نظام ہے شریعت. شریعت کا اجتماع, ایک واقعہ, سوسائٹی, سماج, معاشرہ, حکومت, یہ سارا کام کرنا ہے, اس کا نام شریعت ہے. اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کیا؟ اللہ ایک ہے اور حضور پاک اللہ کے رسول ہے. تو بس یہ اس بات کے پورا ایمان آ جائے تو ایمان مسلمان ہو گیا. اور جس وقت میں نے بتایا کہ پہلے جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا حضور پاک کے پاس حاضر ہوتا, یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, آپ فرماتے چل کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ. بندہ مر گیا تھوڑی دیر کے بعد تو کہتے چلا گیا, وہ جنت میں چلا گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شخص مر گیا تو وہ مسلمان ہی ہوگا, جنت میں جائے گا. یہ آپ لوگوں اور آپ کے مولوی صاحب کے درمیان جھگڑا ہے کہ کلمہ پڑھ پڑھ کے مر جاؤ, اس نے نہیں جان دینا آپ کو. تو اس لیے آپ اپنا کلمہ ایک ہی بار پڑھ لو تو پھر آپ سیدھے سادے خیریت کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو دوزخ میں بھیجا چلا جائے. دوزخ میں بھیج دیا میں کافر کہیں گے چلو اچھا رہا نا, تم تو ہمیں مسلمان کرتے تھے, تم بھی ادھر ہی آ گئے, تو پھر ہم بہتر تھے رہتے رہے. یہ ایسا نہیں ہے کوئی واقعہ. مسلمان جنت میں جائے گا, مسلمان ہونا ہی جنت ہے, اور حضور پاک پر ایمان لانا ہی جنت ہے. جو حضور پاک کے دشمن ہوئے وہی دوزخ ہے, اور جس کو حضور پاک کے دشمن ہے حضور پاک کا نام لینا. ویسے بھی آپ کے کسی محبوب کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو, تو اللہ کے محبوب کی تعریف کرنے والا تو پھر اللہ مہربان ہی ہے کہ اور کیا ہے. سیدھا سادہ بات ہے, اللہ کے محبوب کی تعریف کرو بس اللہ مہربان ہے. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, آپ بھی بھیجو. اللہ اور اللہ کے فرشتے کے ساتھ ہی ہو جاؤ, تم بھی لوگ درود بھیجو. جس نے درود بھیجا دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں ہے, اسے کوئی بھیج سکتا ہی نہیں ہے. اور بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو دوزخ میں بھیجے؟ پاگل نہیں آپ لوگ. یہ مولوی ہے اور کوئی نہیں ہے. کتابیں لکھنے کے شوق میں مطلب ہے, جو شخص حضور پاک کا چاہنے والا ہوگا وہ دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں ہے, اسے دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہی نہیں ہے. حوالہ قرآن کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ ان میں آپ ہوں. تو جن میں آپ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے, جن کے دل میں آپ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے. پھر دوزخ کیا عجیب بات ہے نا. وانتا فیم کہ کیسے ہے, ہاں ہاں کیا ہے, ہاں بولو پھر بولو ماں کا بولو. ہاں کہتے پڑھو نا, شروع پڑھو نا, ہاں پڑھو یہ پڑھو, یہ پڑھو جہاں سے پڑھو. اس کو واپس پڑھو, یہ پڑھ رہے ہو. وانتا بھیم والی آج پوری پڑھو نا, ہاں اونچا بولو اس کو, ایسے پڑھو, ایسے بولو. ہاں رک جاؤ. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب دے وانتا بھیم اور آپ ان میں ہوں؟ یعنی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کمٹمنٹ فرما دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں پر عذاب ہو جن میں آپ ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو اس امت سے پیدا کر دیا. اب آپ کا خود دیکھو, شکر ادا کرو. شکر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کرو. دوزخ کا ڈر پرابلم نہیں ہے آپ کو, پرابلم زندگی کا ہے. یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے, تکلیف میں نہ گزرے. عاقبت کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے. اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے ماں کو ستایا, باپ کو ستایا. اس آدمی کا اندیشہ ہے جس نے پیسہ سود پر اپنے ہاتھ سے دیا, ذاتی پیسہ سود پر لگا دیا. اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے حضور پاک کی شان میں تھوڑا سا کمزور فکر کر دیا, اس کو اندیشہ ہے. باقی اندیشہ کو نہیں. تو اس لیے آپ یہ خیال کرو حضور پاک کے بارے میں بہت احتیاط ہو, محبت کا لفظ ہو, اور پیسوں کا استعمال جائز ہونا چاہیے, اور ماں باپ کی قدر حفاظت. عذاب نہیں ہے,
قبر کا عذاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک گیا قبر کا عذاب لیے بیٹھے, یہ نہیں ہوتا. صرف حساب کے لیے لینا دینا برابر ہو جائے. ویسے بھی آپ سوچو جب کبھی کوئی دین آئے نیا, بہت سارے دینوں میں, تو دعوت دینے کے وقت کیا بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو آپ ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ, آپ کے لیے کیا ہوگا, آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی, دنیا اچھی ہو جائے گی, آخرت اچھی ہو جائے گی, آپ کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں ہو جائیں گی. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ ہمارے شامل ہو جاؤ گے آپ کی قبر کے اندر عذاب آ جائے گا. یہ تو بعد میں آ کے بات کو اس کو وضاحت کے ساتھ دی. سارے قرآن پاک کو آپ پڑھ ڈالو, پڑھا بھی کرو کبھی کبھی, کسی مسلمان کے لیے کہیں عذاب نہیں لکھا ہوا. کسی مسلمان کے لیے قرآن میں عذاب کا ذکر ہے. عذاب کس کے لیے؟ کافروں کے لیے, منافقوں کے لیے. منافق وہ جو مسلمان نام رکھتے ہیں اور کام کافروں والا کرتے ہیں, وہ منافق ہے. اور کسی مسلمان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. ان کے لیے بشارت دے دو, ان کے لیے ایسے جنات کی بشارت دے دو جن کے نیچے نہریں ہوتی ہیں. ان کو ہمیشہ خوشحالی کی بشارت دے دو. مسلمانوں کو کمپیریٹیولی تو اللہ تعالیٰ نے صاحب بڑی مہربانی فرما دی. آپ ضروری عذاب لینا نہیں ملتا آپ کو, کوشش کر کے دیکھ لو نہیں ملے گا, عذاب نہیں آئے گا آپ کو. اس امت پر بھی عذاب نہیں آئے گا, یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لو. 1000 بادشاہ غلطی کرے, 1000 رعایا غلطی کرے, 1000 شہزادہ غلطی کرے, عذاب نہیں آتا. اس امت کے لیے ایک مہربانی ہے. تکلیف آتی ہے, عذاب نہیں. عذاب امت مسخ ہو گئی, چہرے خراب ہو گئے, وہ عذاب تھے. یہ آپ کو وارننگ آتی ہے اطلاع کے لیے کہ آپ ذرا ہوش کرو, انسان بن جاؤ. ہاں بولو آپ جی بولو. سلیم صاحب ہے بات؟ ہاں بولو. آج بازار کوئی موقع؟ ہاں ڈاکٹر صاحب بولو. ایک آدمی بزرگ صاحب سے بات کرتا ہے جی آج کل کامل نہیں ملتے. تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ کامل تو بہت ہیں لیکن سچے مرید نہیں ملتے. ہاں یہ سچے مرید کی تعریف ہے. دیکھو یہاں جو ہے نا سچے مرید کی لفظ اس نے سوال کیا, سچا مرید نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ مولانا روم کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ آپ بڑے عالم دین تھے, بڑا ہی مطلب حدیث و فقہ پڑھاتے تھے, اپنا مدرسہ تھا. تو وہاں پر ایک دن پڑھا پھو رہے ہیں تو ایک درویش آ گئے, اب موجود درویش. انہوں نے مولانا سے کہا یہ کیا ہے تیرے پاس کتابیں شتابیں رکھی تھی بے شمار؟ کہتے یہ تو کیا جانے, تو درویش آدمی یہ کیا ہے؟ یہ بہت اعلیٰ باتیں, نوٹس ہیں, حدیث ہے, فقہ ہے, قرآن ہے, تفسیر ہے, وہ کیا ہے بچے میں کیا بتاؤں یہ کیا کچھ ہے, تو جانی کیا جانی تو کیا جانی. اچھا انہوں نے کیا کام کیا, وہ ساری کتاب اٹھا کے پانی میں ڈال دی تالاب میں, بس چین میں. مولانا نے چیخیں لگانی شروع کر دی, بیڑا کر کے تباہی بربادی, میری زندگی بھر کی باتیں چلی گئی, نوٹ چلے گئے, یہ چلے گئے, بندے سارے کچھ غرق ہو گئی دریا میں. جب روئے زیادہ انہوں نے اٹھایا, ہاتھ ڈالا, کتابیں خشک نکال لی پانی سے. مولانا حیران کرے یہ کیا ہے, کہتے تو کیا جانے یہ کیا ہے, تو اپنا کاروبار کر. اتنا کہا کہ آدمی چلے گئے. کہتے ہیں 2 سال 3 سال مولانا اس کے پیچھے وہ آگے پیچھے وہ آگے, بڑی مشکل سے جا کے مطلب مولانا نے اس کو پکڑا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو, میں 3 سال سے مطلب تیرے پیچھے پھر رہا ہوں, تو مجھے اپنا مطلب اپنا بنا لو, مرید کر لو, جو کر لو. کہنے لگے تو 3 سال سے میرے پیچھے ہے, تو میں تو 25 سال سے تیری تلاش میں ہوں. تو بات اتنی ساری ہے کہ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ سچے مرید کی تلاش کرتا ہے. تو سچا مرید کی مطلب یہ ایک بڑی ریئر چیز ہوتا ہے. سچا پیر تو مطلب اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. ایک دفعہ ایک آدمی کے بزرگ گئے ان کے پاس, بابا صاحب کے پاس, بابا فرید گنج شکر کے پاس رحمۃ اللہ علیہ. تو گئے ان کے پاس, اس نے آتے ہی مطلب اس کو دے دی بات. مجھے صرف ساتھ پاس بیٹھے ہیں, سرکار کمال ہے, ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مدت ہو گئی, ہمیں یہ بات نہیں, اس کو آتے ہی مطلب دے دی, رولا بچا رہے ہیں. کہنے بعد جب وہ آیا تھا نا, میں تو مطلب ایک آگ دکھانا میرا کام ہے,
وہ اس کی لکڑیاں خشک تھیں، وہ آگ لگ گئی اس کو، اور تم ویٹ بلینکٹ اور گیلے کمبل، تمہیں تو دھواں نہیں لگتا، اس لیے میں کیا کروں. تو اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ جو اس بات کو لے کے اپنے استعمال کر لے. برا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کو پکڑ کے یہ کہا کہ مجھے یہ راستہ بنا دے، نوکری لے کے دے دو، اور یہ پانی کا گلاس ہی ہونا چاہیے. آپ کی کوئی واقفیت نہیں ہے منسٹر کے ساتھ کسی کے ساتھ. اچھا پیر جو ہے وہ بالکل اور ہے، برا مرید اور ہے. مرید اچھا کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک مرید تھے یہاں پر میاں میر صاحب کے ساتھ، وہ اسے پوچھا کہ بات یہ ہے تیرا پیر کون ہے؟ پیر میرا اللہ ہے. وہ بڑے لوگوں نے مائنڈ کیا تھا میاں میر صاحب کو اللہ کہہ رہا ہے، اور سب پتا کہ اس کا مرید ہے. یہ پیر کیا ہے کون ہے؟ کہ اللہ. کہ یہ تو بڑا کلمہ کفر کہہ دیا. وہ گیا ان کے پاس میاں میر صاحب کے پاس، دیکھو آپ کا یہ مرید آپ کو اللہ کہتا ہے. پوچھا آپ کا پیر کا نام بتاؤ. کہتے اللہ. یہ تو آپ کو اللہ تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہے نا میرے پاس آنے کا، یہ اللہ کے لیے ہے، تو اس کی منزل اللہ ہے، تو اس کے جائے وہ برائے اللہ ہے. تو اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ہی پیر کے پاس جائے، الو کا پٹھا نہ بنے. کیا بات سمجھائی؟ مطلب اگر یہ آرزو دنیاوی آرزو نکل جائیں، اللہ کی رضا کے لیے چلا جائے انسان، اور پیروں کے پاس یا کسی پیر کے پاس بھی، اور پھر کیا ہو گیا وہ اچھا مرید. اور مرید تو ارادہ تو اللہ کا ہونا چاہیے نا. تو وہ جس کا راستے کا ارادہ ہے وہ رہ گیا. تو ارادہ کس بات کا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. بس اس سے یہی راستہ ہے، صحیح راستہ وہی ہے. کیا راستہ ہے مطلب؟ پیر کے بعد کہتے ہیں، پیر کے بعد ہمیں نہیں پتا اللہ کی طرح رسول کی طرح، ہم تو پیر ہی پیر ہے. لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ. ایسی گمراہی سے مہربانی کرو. اس لیے اچھا کون ہے؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لوگ، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ یا شیخ رسول اللہ. نہ ایسی بات نہیں کہنی ہے. تو اصل منزل جو ہے یہ آپ وہی کی ہونی چاہیے، اور اللہ کی منزل ہونی چاہیے. پیر کی تلاش اس لیے ہے کہ راستہ آپ کا درست ہو جائے. اب بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ جو دنیاوی آلائشوں سے نجات کے لیے پیر تلاش کرے، دنیا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا مرید جو ہے یہ بھی بڑی اچھی چیز ہوتا ہے. تو کچھ ہوتے ہیں پیشہ ور مرید. لیکن پیشہ ور مرید کی بڑی آپ بات کی ہے، اور وہ ہر پیر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. السلام علیکم پاس سے گزرتے چلے، مجھے آپ کے پاس سے گزرے، آپ کے پاس چلے گئے، ہم اس کے پاس گزرتے. اچھا میں آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، آپ جہاں سے مرید جا کر، میں آپ کے پاس اچھی بات کر رہا ہوں. ایک دن ہم نے دیکھا ایک آدمی کو، وہ بیٹھا ہوا جناب ایک بزرگ کی محفل میں قوالی ہو رہی ہے، اور رات بھر قوالی ہوتی رہی ہے. نمید آدم سے منزل بود شب جایا کہ منزل. اور وہ مولوی صاحب سے داڑھی رکھی تھی. وہ جو آدمی تھا وہ بھی جھوم جام رہا تھا. تو جو میرے مجلس تھے نا وہ پیر صاحب تھے، چشتی خاندان کے. صبح ہوئی دعا ہوئی، مولوی صاحب کہنے لگے پیر صاحب سے جی آپ میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھ پر مہربانی کرے. پیر صاحب نے کہا تو کون سے سلسلے میں ہے، آپ کن کے مرید ہو؟ کہہ رہے جی میں نقش بندی تھی کرتی ہوں. پیر صاحب نے اس کو بہت برا لگا، بڑے تو دوبارہ جا کے بیعت کر کے آ. تجھے نقش بندی سلسلے میں بتایا گیا کہ تو قوالی میں نہیں بیٹھنا، اور تو پھر قوالی میں جا کے بیٹھ گیا. تو پھر اس لیے یہ تیرے لیے اچھی بات نہیں ہوئی ہے، تو اپنے پیر کا مجرم ہو گیا. تو پیر جو بات بتائے اس راستے پر چلے. ایک بات پر دوسری بات کو لگا دینے والا آدمی جو ہے نا یہ جھوٹا مرید ہوتا ہے. تو اس لیے سچا مرید جو ہے یہ ہر جگہ سے جھوٹے پیر سے بھی منزل لے سکتا ہے. کیا کرتا ہے سچا مرید؟ کیا کر سکتا ہے؟ جھوٹے پیر سے بھی منزل لے سکتا ہے. سچا استقامت کے ساتھ اللہ کے نام پر چلنا ہے تو بڑی ریئر چیز ہے سچا مرید. سچا ہو جائے تو بس پیر خود بخود سچا ہو جائے گا. بے شمار پیروں کو مریدوں نے سچا کیا، اور بے شمار پیروں کو مریدوں نے گمراہ کیا. اب آپ خود سوچ لو کہ کیا ہوتا ہے مرید. مرید بڑی اچھا ہوتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے پیر کو اور بنا کے رکھ دیتا ہے. فٹافٹ پیر کو ٹیلیفون کیا جناب نے دیکھا بڑی مشکل بات ہے، کیس بن گیا بچے کے اوپر. بچہ آپ کے پاس بھتیجے رہا ہے، بچے کا کیس بن گیا. اس کو ذرا کہو نا کسی پولیس کا. تو پیر صاحب کو گمراہ کر دیا، خود ہی ظالم تھا. اس لیے ایک بڑی بات کی کسی نے.
ہاں کیا بات کر رہے تھے؟ سچے مریض مریضوں نے پیروں کو بھی گمراہ کرتے ہاں پیروں کو گمراہ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کا توجہ اور طرف کر دیتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ پیر عام طور پر آنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرو جی دعا کرو. اور یہ جو دعا کا عمل ہے ان میں سے اکثر پیر جو ہے ان کی دعا منظور بھی رہتی، کیونکہ ہر وقت عبادت میں رہنا ہے تو عبادت ان کی دنیاوی ضرورت بھی جاتی ہے. دیکھو نا جس آدمی کے پاس 15 20 100 50 بندے آتے جاتے رہے وہ بیچارہ کیا گمراہی کر سکتا ہے، راستہ ہی بند ہو گیا اس کا. جس کو شہر میں سارے کہیں نیک آدمی ہے وہ شہر میں کسی جگہ سے میں نہیں جا سکتا. یہ سارے کہیں پیر صاحب جا رہے ہیں، وہ پیر صاحب ہونے کی وجہ سے بیچارہ بہت ساری جگہ سے نیک ہی ہو جاتا ہے، خود بخود ہی مزاج اس کا نیک بن جاتا ہے، یہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے. تو پیروں کی عام طور پر دعا منظور ہو جاتی ہے. تو یہاں سے پیروں کو گمراہ یہ کیا کہ اس نے قاتل کے نجات کی دعا کر دی، وہ قاتل آزاد ہو گیا، مقتول کا حق کدھر گیا؟ یہاں سے آگے مطلب پیروں کو یوں گمراہ کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، مرید ان کے دوست بن جاتے ہیں، پھر ایسی دعا کرواتے ہیں کسی نہ کسی کا حق جو ہے مجروح ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے مریدوں کو کہ دنیاوی نظام جو ہے یہ خود بخود ہی چلاؤ. آپ سے بات سمجھے کہ بچہ تھا اس سے قتل ہو گیا، ایسے ہی بچہ ہے، لڑتے تھے دو بندے پہ گلی پستول چل گیا، بچہ ہی ہے مطلب کیا ہے، وہ پھر سب کا کوئی بات نجات ہوگا، نجات ہوگی واقعی. اور مقتول کا اس لیے یہاں سے گمراہ ہوتے. اب پیر خانے جو ہے نا انہوں نے یہاں سے اگر کوئی بات آ رہی کہ انہوں نے دنیاوی طور پر اپنے دوستوں کو محبوبوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور بات آئی گئی ہوگی ساری. اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ خدا کے راستے کے لیے لوگوں میں تقویت پیدا ہو، اللہ کرنے کے لیے، اللہ کے راہ کے لیے. دنیاوی طور پر ایک دوسرے کو فروغ دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی جماعت کر سکتی ہے. پھر یہ جب سمجھا کہ جماعت کے ساتھ ہو جاتا ہے، سکھ یہیں سے بن گئے. اسلامی نسخہ باقی جماعت کو تقویت دیتی ہے، چھوٹی جماعتیں بڑی کامیاب ہوتی ہیں. ایسے قادیانی جماعت، اب کافر تو ہم کہہ رہے ہیں نا اس کو، تم کافر کہتے رہو 1000 بار. ان کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو سارے اس کی خبر لیں گے، کوئی غریب ہو جائے سارے اس کے پاس جائیں گے، اور جو وعدہ کریں گے تقریباً پورا ہی کریں گے. اور مسلمان ہوتے نا وعدہ کریں گے کہ اچھا یاد ہی نہیں رہا مجھے کیا وعدہ، اچھا آپ کے پاس آنا تو مشکل کرنا. کہتے تجھے بتایا تھا جنازہ 4 بجے ہونا، پھر کہتے وہ بالکل یاد ہی نہیں رہا مجھے، اپنے جنازہ کا یاد نہیں ہے. تو یہ جو واقعہ ہے نا، چھوٹی جو جماعتیں ہوتی ہیں زیادہ آرگنائز ہوتی ہیں اور زیادہ معاون ہوتی ہے ایک دوسرے کی. اور یہ جو ہے نا مطلب بیچارے غرور میں مسلمان عالم جو ہے غرور میں کبھی آپس میں لڑتے ہیں، کبھی راک ران ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. غرور ابھی پڑا ہوا ہے ان کو. اب تک بات سمجھائی؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر سے شعبہ الہیات کی بات کرے. کیا بات کرے؟ الہیات کی بات کرے، دنیا کی بات نہ کرے. کیونکہ پیروں کے پاس عام طور پر آتے ہیں دنیا دار بھی آنے ہیں، وزیر بھی آنے ہیں، بادشاہ بھی آنے ہیں. تو اگر کبھی آ جائے جرنیل صاحب مثال کے کسی پیر کے پاس، تو پھر مرید جو ہے نا کہتے ہیں ماشاء اللہ چھوٹی سی بات ہے، ایک درخواست. اگر آپ میں کوئی آدمی ہو نا کاریگر آدمی، یعنی کوئی افیکٹو آدمی، آپ کچھ دیر کے بعد دیکھو گے افیکٹو آدمی کے پاس اسی محفل میں سے لوگ جو ہے ملنے شروع ہو جائیں گے. آپ وہاں ہوتے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے بعد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ وہ بیچارہ مطلب محبت نامے ملنے پہ کام کرتا جائے گا، کام لے کے چلتا جائے گا. تو دنیا دار مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کے مریدوں سے بھی دنیا وصول کرے. وہ اللہ کے مسیح جاتے ہیں، بندے اکٹھے کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اور ٹیکس وصول کون کرتا ہے؟ وہ جھوٹا مرید ہوتا ہے. نہیں بات نہیں تو بات ہی سمجھ ریاض میں بات نہیں آ رہی، سمجھا رہی آ رہی. وہ ٹیکس وصول کرتا ہے، وہ باہر میں جا کے سرگوشیاں کرتا ہے. آپ کہاں پر ہو؟ آپ کی بس ہے؟ کہ ہاں ہماری بسیں چلتی ہے. کہتے پنڈی جانا ہے. میں نے کہا چلو آپ سے ملتا جاؤں. کیا وہ کیا کہے گا بھائی واسطے صاحب کے پاس دیکھا تھا اس کو تو ملتا جاؤں گا. کہ ہاں جی آپ بیٹھو ہوئے صاحب کے پاس جانے کچھ فائدہ تو ہوگا نا. بھائی یہ ہے جھوٹا مرید. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ جھوٹا مرید ہوتا ہے. اور سچا مرید کیا ہے؟ کہ توحید کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کے رسول کی بات کرے. تو خود بخود یہ کام سارے ہوتے چلے جائیں گے. پر نیت جو ہے اللہ ہونی چاہیے اور اللہ کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے. یہ سچا مرید کی بات ہے. اس لیے سچا مرید بہت ریئر ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے. دادا صاحب کے پاس عرس میں کبھی چلے جاؤ نا، سارے مرید دادا صاحب کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آ رہا. آپ اندازہ لگاؤ کہ وہاں کھڑے ہو کے ایک یہ انداز تصویر ایسے اندازہ لگاؤ کہ دادا صاحب گیٹ پہ کھڑے ہیں آپ عرس والے دن. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں میرے پاس بندہ ہے کوئی، یہ سارے جلوس میں آگے کے چلے جا رہے ہیں. وہ واقعی کوئی عزیز میں قوالی کے پاس چلے جا رہا ہے.
کوئی باہر جوتے کھانے کے لیے چلے جا رہا ہے، کوئی تھیٹر دیکھنے چلے جا رہا ہے، تو کہتا ہے تھیٹر بیلا لگا تھیٹر دیکھو جا چکر لگا دے دمال ڈال دے چل جا رہے. دادا صاحب نے پوچھا جناب آپ کا کیا حال ہے؟ یہ سارے جھوٹے مرید ہیں. کوئی چادر لے کے چل جا رہے ہیں، کوئی آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں، اوپر مطلب دستار بندی کرا رہے ہو، کوئی ویسی مطلب نان کا موقع ہو جائے اللہ عادل کیا، سارے کے سارے جھوٹے مرید. سچا مرید جو ہے وہ ہوتا ہے جو یہ کہے. ایک مرید سچا تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب آئے اور وہ منزل لے کے چلے گئے، ہندوستان سارا مسلمان کر دیا. میاں صاحب شریف پور شریف مطلب تشریف لائے، مطلب سارا کل عالم روشن ہو گئی بات. یہ تو ہو گئے سچے مرید کی بات. باقی یہ سارے کے ساتھ جاتے ہیں لنگر، پیسہ، واقعات، دستار بندیاں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، کون سے کیا جھگڑا پشیمانی حالات، سارے کے سارے جھوٹے ہوئی ہیں. کلہم آپ بات سمجھ رہے آپ تو یہ کہتے وہاں جا کے دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے تو دعا گھر بیٹھ کے کرو. اس بزرگ کو خواہ مخواہ تم نے سوال کرنا ہے. وہ مطلب جس کام کے لیے تھے وہ کام تو تم نے کیا نہیں ہے، اس بزرگ کا کوئی کام نہیں کیا. وہ اللہ کے نام پر دادا صاحب کسی قبر پہ آئے تھے، آپ بتاؤ نہیں آئے تھے. دادا صاحب کام پہ آئے تھے اور وہ کام کیا اللہ کے نام کا مطلب واقعہ تھا، یہی تھا نا، کسی مزار پہ نہیں آئے تھے. اور اللہ کے مطلب پیغام تبلیغ لے کے آئے اور اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے آ گئے. دادا صاحب مطلب اس لیے یہاں پر نہیں آئے. اور یہ جو جانے سارے کچھ دنیاوی مسائل ہے، وہاں دیکھے کون یہ کون ہے، یہ گاڑی اس کی ہے، وہ اپنے وہی ہے اور وہی ہے کہ ٹھہرا بھی بات کرتے آپ کو سرکار نے آپ کو اسلام کا ہے، دادا صاحب اسلام کا ہے. وہ بیچارہ نیا نیا اس میں گرفتار ہوتا ہے، سوال ہو گیا سبحان اللہ میری دعا منظور ہو گیا، الٹے پاؤں جانے والا کہتا ہے مطلب آپ کو سلام ہو جائے. دوسرے دن دفتر بیٹھا ہوگا، کیا سمجھا بات نیچے ہو سکتے آپ چھوڑو. جھوٹے مرید کی باتیں لمبی کہانی ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے جھوٹے مرید کی. کہ سرکار پیر صاحب کے پاس جائیں گے کہتے ماشاء اللہ یہ کہانی سنانے والی نہیں ہے، جھوٹے مرید کی کہانی. سچا مرید ہے، جھوٹا مرید ہے، جھوٹا پیر. کہتا بس کیا بات تھی. وہ بزرگ نے بتایا، کہتا ایک آدمی کو ہم نے دیکھا جھوٹا پیر جھوٹے مریدوں میں بیٹھے ہوتے. میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ سارے دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے. پیر بھی جھوٹا، مرید بھی جھوٹا، اور اپنی تعریف کرتا جا رہے ہیں اور مرید اس کی تعریف کے شعبے اڑاتے جا رہے ہیں. کہتے ملا آپ کی کیا بات ہے، ہم نے آپ کو رات و خواب میں دیکھا تھا، آپ کا مطلب ہے یہ واقعہ ہو گیا. ہاں سبحان اللہ. اور مطلب آپ کو یہ، وہ آدمی کہانی لکھنے والا کہتا ہے میں نے بھی وہاں پر ایک خواب سنا دی ان کو. میں نے کہا سرکار میں نے بھی آپ کو رات کو دیکھا، میں نے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا. وہ پیر صاحب نے مریدوں کا دیکھو سنو اس کی بات کیا کہتا ہے. کا پیرا تھا، میں نے کہا اس کی بات سنو. کہ میں نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا اور میں آپ کے پیچھے پیچھے مطلب جیسے دم پکڑ کے اڑتا پرندہ، میں بھی پیچھے پیچھے آپ کے جاتا. لیکن آپ بہت بلند پرواز تھے اور میں بھی مزے کا بس میں بڑی آسمان کی سیر کروائی آپ نے مجھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں اور آپ نے مجھے بھی سیر کروائی. بڑا مزے میں مجھے دیکھا دیکھ سنو اس کی بات دیکھو، یا اجمے بھی ہے اسے نہیں پتا ہم اتنی بلند پرواز رہتے دیکھو کسی. کہتے پھر اس کے بعد جکلت پرواز ختم ہو گئی، پھر ہم وہاں سے گرے دونوں، اور آپ شاید میں گرے اور میں کیچڑ میں گرا. پیچھے اگر سننا میں شاید میں گیا کیچڑ میں گرا. کہتے پھر خواب ختم ہو گیا، تھوڑا سا باقی رہ گیا. پھر آپ مجھے چاٹنے لگ گیا، میں آپ کو چاٹنے لگ گیا. میری سی کہانی ہے. بات ضروری ہے کہ جھوٹا مریض جھوٹا ہوتا ہے تو سچا مریض سچا ہوتا ہے، جھوٹا پیر جھوٹا ہوتا ہے تو سچا سچا ہوتا ہے. بارہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو جھوٹے انسان کی سزا ہے خوشامد. جھوٹے کا عمل ہے خوشامد. خوشامد کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں آپ کا حق ہے اللہ کی راہ طے کرنا. یہی ایک وقت ہے اللہ کی راہ طے کرنے کا. مرنے کے بعد راہ نہیں ہوگی، پھر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا. تو آپ اللہ کی راہ پر مل کے بیٹھا کرو. ایک میں بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان سے کہا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اور کوئی بات نہیں تھی آپ کے درمیان؟ کہ نہیں جی ہم اللہ کے ذکر کر رہے ہیں. کوئی دنیاوی کاروبار نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے صرف ہی اللہ کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں صرف ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بڑی دیر سے. آپ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو اور آپ کے لیے سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر بہت خوش ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان کو مبارک دے دو کہ وہ صرف میرا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر بہت قبول ہوا ہے. جو میرے ذکر کے اندر دنیا کا ذکر نہیں لاتے اب وہی میرا ذکر کرنے والے ہیں. دنیا دنیا ہے اور دین دین ہے. اب سے بات سمجھائی؟
تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کے لیے چلے گئے وہی لوگ فلاح پا گئے. باقی تو یہاں کا چھوٹا آدمی امیر آدمی سے بڑا امیر سے دونوں برابر ہے. یہاں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا آپ نے پیسہ تو کھانا نہیں کھانا تو آپ نے آٹا ہی ہے, وہی آٹا گندم کا زمین چوکنے والا, بہت شرمندگی کی بات ندامت کی بات ہے. اور پھر اس کا کھانے کے ساتھ جو اشر کم کرتے ہو پھر اور ندامت کی بات ہے. انسان تو اصل میں وہی ہے. باقی پیسہ افلاطون بتاتا جائے تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بڑا سختی سے کہا وہ بیوقوفو اپنی پیدائش پہ غور کیا, تم کس پانی سے بنے ہوئے ہو تم نے غور کیا, تم ہو کیا چیز. جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنے جھگڑے پھرتے ہو اصل میں تم وہی ہو چھوٹے سے مطلب میں تم انسان ہو, یہ تمہارے پانی کی اوقات ہے, یہ تمہاری زندگی ہے, اور پھر تم نے اس کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو جانا, تم نے کرنا کیا ہے, شوقی کس بات کی. تو پھر جب آپ اللہ کی راہ میں آ جاؤ راس ہو جاؤ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پلان کیا, ہم تجھے بندے آسن تقویم بناتے ہیں, ہم تمہیں بلندی دکھاتے ہیں. اور پھر یہ بہتر ہے کہ اچھا آدمی کون ہے جو دنیا کو واجبی کرتا جائے اور اللہ کی راہ میں صحیح چلتا جائے. اچھا پیر ہونا اچھی بات ہے, اچھا مریض ہونا اچھی بات ہے. برا پیر بہت بری ہے, برا مریض بہت بری ہے. عام طور پر مریضوں نے پیروں کو بہت گمراہ کیا. پیروں کی یہ ضرورت دنیا مریضوں نے بنائی ہے نا, کہ پہلے اس کو نذرانہ پیش کرتے ہیں, پھر اس کو مطلب ادب سے بیٹھتے ہیں, پھر اس کو محفل بیٹھتے ہیں, پھر اس کو واقعات کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب وہ جو آپ کے پاس آتا نہیں ہے وہ آدمی اس کے ساتھ مطلب ایسے ہی چھوٹا سا کام ہے. آپ کے بھتیجے نے مطلب یہ چھوٹا سا ضرورت ہے جتنی پہلے اس کے میں کچھ مان دینا چاہتا ہوں, تو اس کے بعد 4 دکانیں ہیں, اس کو کرایہ تھوڑا لے لیں. تو پھر جب بھائی کوئی کیا حال چال ہے وہ کر دے واقعہ لو جی بسم اللہ ہو گیا مطلب بھیجو, جہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. تو پھر لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں, سچے لوگ جو ہے نا پیروں کے پاس جانے سے, یہ پتہ نہیں پیر کینچی نہیں چلائے گا, چاقو نہیں چلائے گا تو کوئی مریدی چھری کاٹ دے نکال لے گا. تو اس لیے پھر ڈر رہتا ہے کہ بندہ کھول کے جو ہے نا محفلوں میں عام طور پر نہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ دھیان کرنے والی بات ہے. ویسے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اگر مرید ہو جائے نا تو نیچے ڈپارٹمنٹ والے لوگ بات ہی چل جاتے ہیں, وہ زیادہ پیر کسی جا کے بات کر کے. بات آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کے لیے پیر کی تلاش نہ کیا کرنا, دین کے لیے کرنا. دین کے لیے تلاش جو ہے یہ بذات خود دین ہے. تو دعا کرو کہ آپ کا سفر دین کے لیے ہو, دعا کرو کہ آپ کی کوششیں دین کے لیے ہوں, دعا کرو کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہو اور آپ کی زندگی کے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہو. ہم سب لوگ جو ہے اس راستے پر چلنے کے قابل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے دنیاوی ضرورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینے سے ہم بچ جائیں. یا رب العالمین ہمارے کام تو آپ ہی سنبھال اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ